आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहज़ीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पुतिन और ट्रंप के ताल्लुकात में दरार, क्या दोनों एक बराह रास्त टकराव के करीब हैं? सैकड़ों साबिक इजरायली ओहदेदारों ने ट्रंप से गजा की जंग खत्म कराने की अपील। अमेरिका ने ब्राजील के साबिक सदर जरई बोल्सोनारो की नजरबंदी की मजम्मत की। इजरायली सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, बहराव मियारा को हटाने पर रोक। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप रूस जांच पर ग्रैंड जूरी सुनवाइयों का हुक्म दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान ताल्लुकात वाकई पटरी से उतर चुके हैं? एक मारूफ रूसी अखबार का यही ख्याल है कि जिसने अमेरिका रूस ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल को समझाने के लिए रेलगाड़ियों की तमसील इस्तेमाल की है। ट्रंप की लोकोमोटिव और पुतिन की लोकोमोटिव एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही है और ना कोई रुकने वाला है ना मुड़ने वाला। पुतिन लोकोमोटिव मुकम्मल रफ्तार से आगे बढ़ रही है। क्रेमलिन के सरबराह ने ना तो लड़ाई रोकने की ख्वाहिश जाहिर की है और ना ही किसी तवील मुद्दती जंग बंदी का इरादा। दूसरी तरफ ट्रंप लोकोमोटिव ने मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आखिरी तारीखें, अल्टीमेटम्स, नई पाबंदियों की धमकियां और रूस के तिजारती शरीकों जैसे भारत और चीन पर भारी महसूलात की धमकियां भी शामिल हैं। इन सब बातों पर मजीद इजाफा वो दो अमरीकी जोहरी आबदोजें हैं जिन्हें सदर ट्रंप के मुताबिक रूस के करीब तैनात कर दिया गया है। जब बात लोकोमोटिव से शुरू होकर जोहरी आबदोजों तक पहुंच जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि मामला वाकई संगीन हो चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के मसले पर व्हाइट हाउस वाकई क्रेमलिन के साथ टकराव के रास्ते पर गामजन है, या फिर सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का इस हफ्ते मॉस्को का दौरा इस बात का इशारा है कि तमाम सख्त बयानों के बावजूद रूस और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का कोई मुआहदा अब भी मुमकिन है। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के इब्तदाई हफ्तों में मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को असर नो बहाल करने की राह हमवार होती दिखाई दी। टकराव का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, बल्कि कई मौकों पर ऐसा महसूस हुआ कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक ही बोगी में बैठे हैं, एक ही सिमत में सफर कर रहे हैं। फरवरी में अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के हक में वोट दिया और उस यूरोपीय रेजोल्यूशन की मुखालफत की जिसमें यूक्रेन में रूसी जाहरियत की मजम्मत की गई थी। उसी महीने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों सदूर ने एक दूसरे के ममालिक का दौरा करने पर भी बात की। ऐसा लग रहा था कि पुतिन ट्रंप सरबराही इजलास किसी भी वक्त हो सकता है। तकरीबन 600 रिटायर इजरायली सिक्योरिटी ओहदेदारों, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के साबिक सरबराहान भी शामिल हैं, ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने इजराइल पर जोर देने की अपील की है कि वो फौरन गजा में जंग खत्म करे। उन्होंने लिखा, हमारी पेशेवराना राय है कि हमास अब इजराइल के लिए कोई स्ट्रेटेजिक खतरा नहीं है। इजराइल ने ये तबाहकुन जंग 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शुरू की जब हमास ने जनूबी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद मारे गए और 251 को यरगमाल बनाकर गजा ले जाया गया। इसके बाद से हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौजी कार्रवाइयों में 60,000 से ज्यादा अफराद जाबहक हो चुके हैं। पीर के रोज वजारत ने इत्तला दी थी कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कम से कम 94 अफराद गजा में मारे गए, जिनमें कई इजरायली फिजाई हमलों का निशाना बने। इसके अलावा कम से कम 24 अफराद इमदाद हासिल करते हुए हलाक हो गए। ऐसे वाक़यात अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुके हैं, ताहम उनकी आज़ादाना तस्दीक मुश्किल है क्योंकि इजराइल ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को गजा में आज़ादाना दाखिले से रोक रखा है। गजा में शदीद पाबंदियों के बायस बड़े पैमाने पर कहत की सूरत हाल पैदा हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 180 अफराद, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं, ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से जान की बाजी हार चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे सरपरस्ती इदारों ने तस्दीक की है कि गजा में कहत का बदतरीन मंजरनामा इस वक्त हकीकत बन चुका है। साबिक़ इजरायली हुक्काम की ये ताज़ा मुदाखलत उस वक्त सामने आई जब हमास और इस्लामी जिहाद ने दो भूख से निढाल यरगमालियों की वीडियोज़ जारी की, जिन्हें इजरायली और मगरबी रहनुमाओं ने सख्ती से मजम्मत का निशाना बनाया। वीडियोस के बाद नेतन्याहू ने उन दोनों यरगमालियों के अहल खाना से मुलाकात की और कहा कि यरगमालियों की वापसी की कोशिशें मुसलसल जारी रहेंगी
تاہم ایک اسرائیلی عہدیدار جن کا بیان مقامی میڈیا میں بڑے پیمانے پر شائع ہوا نے کہا کہ نتنیاہو یرغمالیوں کو آزاد کرانے کی کوششیں حماس کی فوجی شکست کے ذریعے کر رہے ہیں۔ غزہ میں ممکنہ نئی جنگی کارروائیاں اسرائیل کے اتحادیوں کو مزید ناراض کر سکتی ہیں، جو فلسطینیوں کی بھوک اور غذائی قلت سے ہونے والی اموات کی خبروں سے پہلے ہی شدید تشویش میں مبتلا ہیں اور فوری جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ کی سب سے بڑی حامی تنظیم نے نئی فوجی کارروائیوں کی تجویز کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ نتنیاہو اسرائیل اور یرغمالیوں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ٹرمپ نے اپنے اتحادی اسرائیل کی ہمیشہ حمایت کی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے پہلی بار غزہ میں حقیقی قحط کی موجودگی کو تسلیم کیا، حالانکہ نتنیاہو اس سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ برازیل کی کورٹ نے دائیں بازو کے سابق صدر زرعی بولسونارو کو گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بولسونارو پر یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر سرکار کا تختہ الٹنے کی سازش کی، جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ جج الیگزینڈر دے مورائز، جو بولسونارو کے خلاف تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں، نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ بولسونارو نے پچھلے مہینے لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔ رائٹرز خبر ایجنسی کے مطابق بولسونارو کے قانونی مشیروں نے کسی بھی عدالتی حکم کی خلاف ورزی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں اس عدالتی فیصلے کی نندا کی اور کہا کہ ایسے تمام افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جو پابندی والے عمل میں مدد یا حمایت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بولسونارو کے خلاف مقدمے کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کو جواز بنا کر برازیلی چیزوں پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ حالانکہ امریکہ کا برازیل کے ساتھ تجارتی منافع موجود ہے، جج مورائز، جن پر خود بھی امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، نے کہا کہ بولسونارو نے اپنے حامیوں بشمول بیٹوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ایسے پیغامات پھیلائے جو سپریم کورٹ پر حملوں اور بیرونی مداخلت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جج مورائز نے اپنے فیصلے میں اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بولسونارو نے جان بوجھ کر عدالتی پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق فیصلے میں کہا گیا پابندیوں کی کھلی خلاف ورزی اس قدر واضح تھی اور اسے دہرانا ضروری ہے۔ سینیٹر فلاویو نانتیس بولسونارو نے اس ویڈیو کو اپنے انسٹاگرام سے ہٹا دیا تاکہ قانونی خلاف ورزی کو چھپایا جا سکے۔ یہ پابندیاں اس بنیاد پر لگائی گئی ہیں کہ بولسونارو مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مقدمے میں مداخلت کرنے پر اکسا رہے تھے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کان نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل بہراؤ میارا کو برخاست کرنے کی کوشش پر عرضی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس کیبنٹ ووٹ کے بعد سامنے آیا جس میں جسٹس وزیر یاریو لیون کی جانب سے ان کی مدت ملازمت فوری ختم کرنے کی تجویز کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے تحت بہراؤ میارا فی الحال اپنے عہدے پر برقرار رہیں گی اور کسی نئے متبادل کو تقرری قانونی جائزے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈرامائی قدم اسرائیل کی عدالتی اور سیاسی قیادت کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو بہراؤ میارا ان دنوں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف کرپشن مقدمے کی نگرانی کر رہی ہیں اور حکومتی اتحاد کے ارکان کی طرف سے ان پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے دفتر اور حکومت کے درمیان کئی امور پر اختلافات رہے ہیں جس میں عدالتی اصلاحات کے منصوبے کی انہوں نے سخت مخالفت کی ہے اور ساتھ ہی اس سال کی شروعات میں شن بیٹ کے ڈائریکٹر کو ہٹانے کی کوشش کے خلاف بھی انہوں نے مزاحمت کی تھی۔ بہراؤ میارا نے اس کیبنٹ اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا جس میں ان کی برخاستگی پر ووٹ دیا گیا اور اس عمل کو غیر قانونی اور سیاسی قرار دیا۔ سپریم کورٹ پہلے ہی حکومت کو خبردار کر چکی تھی کہ ایسا اقدام قانونی طور پر نامناسب ہو سکتا ہے، جس کے بعد فوری طور پر حکم جاری کر دیا گیا۔ اسرائیل بیتنو پارٹی کے سربراہ اویگدور لیبرمین نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، اگر یہ فوجی سروس سے بھاگنے والی حکومت ریاست کی سیکیورٹی کے لیے اسی شدت سے لڑتی جتنی شدت سے یہ قانونی مشیر کے خلاف لڑ رہی ہے تو 7 اکتوبر کبھی پیش نہ آتا۔ ایڈلسٹین، جو کہ سینئر لیکوڈ رہنما اور سابق اسپیکر رہ چکے ہیں، انہوں نے نتنیاہو کی عدالتی اصلاحات پر بھی تنقید کی تھی
اور زور دیا تھا کہ اس نوعیت کی قانون سازی صرف حزب اختلاف سے مکالمہ کے بعد ہی آگے بڑھنی چاہیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی برخاستگی حکومتی اتحاد کے اندر اختلاف رائے کی سزا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل پام بونڈری نے پروسیکیوٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان الزامات پر قانونی کارروائی کا آغاز کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی مخالفین نے 2016 کے صدارتی انتخابات سے قبل ان پر روس کے ساتھ گٹھ جوڑ کا جھوٹا الزام لگانے کے لیے سازش کی ہو سکتی ہے۔ بی بی سی کے امریکی ساجھیدار CBS نیوز کے مطابق پروسیکیوٹر ثبوت ایک گرینڈ جوری کے سامنے پیش کریں گے، یعنی عوام کے منتخب افراد پر مشتمل ایک کمیٹی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا رسمی الزامات عائد کیے جائیں یا نہیں۔ حالانکہ یہ اب تک واضح نہیں ہے کہ ممکنہ الزامات کیا ہوں گے اور کن افراد پر لگ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے 2016 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دے کر صدارت حاصل کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے رشیا گیٹ کے الزامات کو اپنے سیاسی مخالفین کی جانب سے لگایا گیا ایک داغ قرار دیتے آئے ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے سابق صدر براک اوباما اور ان کی قومی سلامتی ٹیم پر ٹرمپ کے خلاف سالوں پر محیط بغاوت کا الزام لگایا۔ گبارڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق انٹیلیجنس معلومات کو اوباما کی حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تاکہ ٹرمپ کو روس سے جوڑا جا سکے۔ ٹرمپ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے اوباما پر غداری کا الزام لگایا، جسے اوباما کے ترجمان نے عجیب و غریب قرار دیا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب TV آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔